صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس دین اور دینی ادارے کی بنیاد پر بہت دنوں تک بلکہ زندگی بھر انشاءاللہ العزیز یہ رشتہ قائم رہے گا۔ خون کا رشتہ، وطن کا رشتہ، زبان کا رشتہ، ملازمت کا رشتہ، تجارت کا رشتہ، دنیا کے جتنے چھوٹے بڑے رشتے ہو سکتے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ ایمان اور کلمے کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، اور یہ اتنا بابرکت رشتہ ہے، اتنی سعادت والا رشتہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے ہی پسینے میں کھڑا ہوگا اور وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، وہاں اللہ رب العزت چند مخصوص لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی بنیاد پر ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا تعلق، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام سے آپ کا تعلق، مجمع میں بیٹھے ہوئے علماء سے آپ کا تعلق، یہ صرف اور صرف دین کی بنیاد پر اور کلمے کی بنیاد پر ہے، اور اس بنیاد پر ہم کو آپ کو میدان حشر میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اس رشتے کی بہت زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ آج کا یہ اجلاس شادی بیاہ کا، ملک و ملت کے حالات کا، سیاسی مذاکرے کا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف مدرسے کا سالانہ اجلاس ہے، یہاں پڑھنے والے بچوں کا انعامی اجلاس ہے، مدرسے کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کرنے کا اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں شہر قدری کا وہ مدرسہ دارالعلوم فرقانیہ جو دارالعلوم دیوبند کے اکابر کے ہاتھوں جس کی بنیاد رکھی گئی اور جس کا افتتاح آج سے کافی زمانہ پہلے حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ اور مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب لکھنوی دامت برکاتہم العالیہ کے مقدس ہاتھوں سے ہوا تھا۔ ہمارے عزیز مفتی کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں کے ناظم اور محتمم ہیں اس مدرسے کا تذکرہ کیا اور بجا تذکرہ کیا کہ کہنے کے لیے قدری جیسے چھوٹے سے ٹاؤن میں اور شہر کے اندر وہ پرانا مدرسہ قائم ہے، مگر وہ مدرسہ دراصل دارالعلوم دیوبند کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا نمائندہ ادارہ ہے دارالعلوم فرقانیہ۔ اس کے کئی اساتذہ، اس کے محتمم صاحب، وہاں کے پڑھے ہوئے طلباء جو آج مختلف مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، مختلف مسجدوں کے امام و خطیب ہیں، جن کے ذریعے سے تفسیر کے، تقریر کے اور تحریر کے بازار گرم ہیں۔ آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے تو پچھلی صفوں میں ابھی جب میں بیٹھا ہوں بیان کے لیے آدھے درجن سے زیادہ ہمارے علمی دوست، اس مدرسے کے پڑھے ہوئے طلباء جو آج مستقل اپنی جگہ پر امام کی ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ پچھلی نشستوں میں بیٹھے ہوئے، وہ ادب اور لحاظ میں اسٹیج پر آ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو چہرے نظر آ رہے ہیں، بلکہ آپ کے اس شہر کے اندر پلوندلا کے اندر جو آج 3 شیر کی شکل میں یہ ادارہ ہے اور 2 ہونہار علماء مفتی سید کلیم اللہ صاحب زیدہ مجدہم اور عزیزم عبد المقیس صاحب سلمہ، ان دونوں حضرات نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے مزاج کے دیندار لوگوں کو لے کر شہر پلوندلا میں ایک نور کا چراغ روشن کیا، ایک دیا انہوں نے جلایا ہے۔ علم دین کی روشنی اور اس کا اجالا پھیلانے کے لیے انہوں نے آج 3 کی شکل میں مدرسہ جامعہ قاسم العلوم کی بنیاد رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے آپ کی توجہات رہیں اور آپ کے دل، دماغ
کی جان مال کی قربانی کا مرکز اور محور۔ اگر یہ ادارہ اسی طرح سے رہا تو چند برسوں میں انشاءاللہ العزیز یہ ادارہ اپنی ذاتی زمین پر، اپنی ذاتی بلڈنگ پر اور اپنے پورے لوازمات کے ساتھ ایک مرکزی ادارے کی حیثیت سے کام کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ ابھی ہمارے دوست ہم سب کے محب و مکرم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب مدنی دامت برکاتہم نے بہت ہی انمول اور زرعی قول نقل کیا کہ ادارہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، رسوئی کا نام نہیں ہے، کچن کا نام نہیں ہے، ڈائننگ ہال کا نام نہیں ہے، بلند و بالا درسگاہوں اور بلڈنگوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہوں، جہاں پڑھنے اور پڑھانے کا نظام چل رہا ہو، اس نظام کا نام مدرسہ ہے، اس نظام کا نام دینی درسگاہ ہے، اس نظام کا نام جامعہ اور جامعہ اسلامیہ ہے۔ اگر بلڈنگ کا نام ادارہ ہوتا، مولانا نے فرمایا تو اصحاب صفہ جس چبوترے پر، جس صفے پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے اس چبوترے اور صفے کو مدرسوں کی بنیاد نہ کہا تھا۔ تمام تر مدرسے، جتنے مدرسے دنیا میں قائم ہیں، اگر ان کی سچائی اور حقیقت، ان کی اصلیت، ان کے حق اور ناحق کو پہچاننا ہے تو آپ کو معیار اور کسوٹی بنانا پڑے گا مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر جو صفہ اور چبوترا ہے اسے۔ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ عام طور پر جسے کہا جاتا ہے وہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا وہ صفہ اور چبوترا ہے، جہاں غریب صحابہ، مفلوق الحال صحابہ، دینی پیاس لے کر کے تڑپنے اور بے چین رہنے والے صحابہ مختلف علاقوں سے آ کر کے بیٹھتے تھے اور اپنی علمی پیاس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کو پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ مگر علماء موجود ہیں، ان کی اجازت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی ایک مدرسہ ہے جس کا عام طور پر لوگ تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ بات میں بطور خاص ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اور ان کو بتلانا چاہتا ہوں جو مدرسے اور مسجد کی اولیت، مدرسہ پہلے ہے یا مسجد، مسجد زیادہ ضروری ہے یا مدرسہ، مدرسے پہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے یا مسجد پر، وہ حضرات جو اس طرح کا سوال کرتے ہیں وہ بھی اس تاریخی حقیقت کو اپنے دل دماغ میں بٹھائیں کہ مدرسہ اور مسجد دونوں کی ضرورت ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کے لیے مدرسے کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ مسجد شاندار سے شاندار بنا لو، اگر مدرسے نہیں ہے تو مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی۔ آپ مدرسے بناتے چلے جا رہے ہیں، مسجدوں کا کوئی نظام نہیں ہے تو وہ بھی اسلام کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے صرف مدرسوں کے ذریعے سے۔ مدرسہ اور مسجد دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ مجھ سے پوچھو یا خود اپنی جان کو اور اپنے نفس کو مخاطب کرو کہ اس ہاتھ کے اندر انگوٹھا زیادہ ضروری ہے یا بیچ کی انگلی، یہ شہادت والی انگلی ضروری ہے یا چھوٹی انگلی، یہ انگلی ضروری ہے یا انگلی، تو سمجھدار اور عاقل آدمی یہی کہے گا کہ پنجے کی پانچوں انگلیوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اوپر کا ہونٹ زیادہ ضروری ہے یا نیچے کا، اوپر کے دانتوں کی زیادہ ضرورت ہے یا نیچے کے دانتوں کی، ناک کی ضرورت زیادہ ہے یا آنکھ کی؟ عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ جسم کے ہر عضو کی اپنی جگہ مکمل اہمیت ہے۔ اگر ناک کٹی ہوئی ہے تو وہ ناقص ہے، آنکھ پھوٹی ہوئی ہے تو وہ ناقص ہے، ایک ہونٹ ہے دوسرا ہونٹ نہیں ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے دانت نہیں ہے، بدن کا کوئی ایک عضو نکلا ہوا ہے تو اس آدمی کو کامل نہیں کہا جائے گا، وہ ناقص ہے، وہ ادھورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی رہبری کے لیے جن نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا ان کو ظاہر کے اعتبار سے کامل، مکمل، اکمل بنایا،
نبی باطن کے حساب سے بھی کامل ہوتا ہے اور ظاہر کے حساب سے بھی کامل مکمل اکمل ہوتا ہے۔ بچوں نے ابھی بتایا کہ اللہ ایک ہے اور پیغمبر 1,24,000، 1.25 لاکھ کے قریب ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ ان 1.25 لاکھ پیغمبروں میں اللہ نے کسی پیغمبر کو ہاتھ کٹا ہوا نہیں بنایا، کوئی پیغمبر لنگڑا نہیں تھا، کوئی پیغمبر گنجا نہیں تھا، کوئی بھی پیغمبر اندھا لولا لنگڑا اپاہج نہیں تھا۔ علماء کی اجازت سے ذہن میں بات آئے میں کہہ دوں، وہ خطبہ، وہ مقررین، وہ کہانیاں بیان کرنے والے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہانیاں بناتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ بیماری ہو گئی تھی، کیڑے پڑ گئے تھے، پیپ بہ رہا تھا، گندگی تھی، ان کو بھول پہ ڈال دیا گیا تھا۔ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ جو شخص اس طرح کی روایت پر اعتقاد رکھتا ہے اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ خدا نے کسی پیغمبر کو گندا نہیں بنایا، خدا نے کسی پیغمبر کو بدبودار نہیں بنایا، خدا نے کسی پیغمبر کو ایسا نہیں بنایا کہ لوگ اس کے پاس آتے ہوئے گھن محسوس کریں۔ خدا کا پیغمبر صحت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ افضل البشر ہوتا ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی عیب ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر لوگ اس کے نزدیک جانے میں کسی طرح کی گھن اور نفرت محسوس کریں۔ نبیوں کی دعوت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ آسانی سے دعوت قبول نہیں کر پاتے، ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اگر نبی اندھا ہوگا، نبی لولا ہوگا، نبی اپاہج ہوگا، نبی کے منہ سے، نبی کے سر سے، نبی کی انگلیوں سے اگر پیپ بہ رہا ہوگا، گندگی ہو رہی ہوگی، اس کے قریب میں کوئی نہیں جائے گا۔ اس طرح کی روایتوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ عامت الناس میں بھی ایسے لوگ ہو گئے کہ ایسا سناؤ شب برات میں، ایسا سناؤ تاخراتوں میں، ایسا سناؤ شب قدر میں، ایسا سناؤ بڑی مجلسوں میں کہ سارا مجمع بے اختیار رونے لگے۔ دین کی سچی باتیں درد دل کے ساتھ کہی جائے گی، سوزے درو کے ساتھ کہی جائے گی تو انشاءاللہ اس میں بھی گریہ پیدا ہوگا، رونے کی کیفیت پیدا ہوگی، دل پہ اثر ہوگا۔ لوگوں کو رلانے کے لیے، واہ واہی بٹورنے کے لیے، لوگوں کے قلوب اور ان کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے وہ روایتیں نہیں بیان کرنے کی اجازت ہے جس سے نبیوں کی توہین اور تنقیص ہوتی۔ بات دوسرے رخ پہ چلی جائے گی، تذکرہ ہے مدرسے کے سالانہ اجلاس کا، انعامی پروگرام کا، مدرسے کی ضروریت اور اہمیت کا۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے ملک کی آزادی سے پہلے تھے، ملک کی آزادی کے بعد ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے۔ میں نے تاریخ بیان کرنی شروع کی تھی کہ پہلا مدرسہ مدینہ منورہ کی مسجد کا صفہ چبوترا، اس سے پہلے جس مدرسے کا تذکرہ ہے جس کو اہل علم تو بیان کرتے ہیں مگر عام طور پر اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا، صفا پہاڑی کے دامن میں جب ہم طواف کر کے نکلتے ہیں اور صفا پہ جاتے ہیں، صفا پہاڑی کے دامن میں ان پہاڑوں کے اوپر جو مکانات بنے ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے یہ شاہی محلات کا ایک حصہ ہے۔ جو بڑا مکان نظر آ گیا یہ بادشاہ کا مکان، جو اونچا مکان نظر آ گیا یہ شاہی دربار۔ صفا پہاڑیوں کے اوپر جو مکانات بنے ہوئے ہیں، جہاں سے ہم سعی شروع کرتے ہیں صفا پہاڑی سے، اس پہاڑی کے دامن میں ایک مکان تھا۔ صحابی رسول حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا، کتابوں میں اس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ ارقم صحابی ہے اور عربی میں گھر کو دار کہا جاتا، دار ارقم، ارقم صحابی کا گھر۔ وہ تاریخی گھر ہے جس میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی،
ابھی 40 کی تعداد نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کے قبول کرنے والوں کی تربیت کے لیے، ان کو ایمان اور عقائد سکھانے کے لیے، ان کو ایمان پر مضبوط اور راسخ کرنے کے لیے ارقم نام کے صحابی کے گھر میں نئے نئے مسلمانوں کو لے کر بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرمائے، اسی وقت وہ واقعہ پیش آیا حضرت عمر فاروق کا، جس کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے تمام اجزاء کو۔ القصہ مختصر، ننگی تلوار لیے ہوئے عمر فاروق یہ کہتے ہوئے نکل کے جا رہے ہیں کہ آج ہم محمد کا خاتمہ کریں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، محمد کا ہی ہم خاتمہ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا گندا ننگی تلوار لے کر پختہ ارادہ کیے ہوئے پہنچتے ہیں، اسی دار ارقم میں جاتے ہیں، دروازوں کی دراز سے جو خالی جگہ کے اندر کا آدمی باہر والے کو روشنی میں ہلکا سے دیکھ سکے، کسی سوراخ سے اور دراز سے اندر رہنے والے صحابہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن الخطاب ننگی تلوار لیے ہوئے انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں، صحابہ گھبرا جاتے ہیں کہ آج عمر خطاب کے بیٹے عمر ننگی تلوار لے کے دار ارقم میں پہنچے ہوئے، آج خیر نہیں ہے، معاملہ بہت خراب ہے۔ آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول عمر ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اللہ کے رسول نے حضرت عمر اور ابو جہل ان دونوں کے بارے میں نام لے لے کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دعوت سے مشرف کر دیجیے، ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا تو اسلام کا کلمہ بلند کرنے میں ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہم کو طاقت ملے گی، ہم کو حوصلہ ملے گا اور راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ دیکھنے میں منظر خراب ہے، ننگی تلوار لے کر آئے، جب آقا مدنی کو خبر دی جاتی ہے کہ عمر ابن خطاب تلوار ننگی لے کر کے آئے ہیں، صحابہ گھبرا رہے کہاں جائیں گے۔ حضور نے پورے ہمت اور جرات کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ کہا دروازہ کھولو، عمر کا ارادہ اچھا ہوگا سینے سے لگائیں گے، عمر کا ارادہ پاک ہوگا گلے سے لگائیں گے، اور اگر عمر کی نیت بری ہوگی تو عمر کی تلوار اور عمر کی گردن۔ دروازہ کھولا گیا، عمر تو تلوار لے کر آئے تھے، کہتے ہوئے بھی آئے تھے راستے میں لوگوں سے، لوگ کہہ رہے کہ تمہاری بہن بھی خراب ہو گئی، تمہارا بھانوئی بھی خراب ہو گیا، فلاں صحابی نے ایسا ایسا کہہ دیا، بہن کے یہاں گئے تھے، قرآن شریف کی آیتیں سنائی گئی تھی، بہن نے نہلایا دھلایا تھا، مگر تلوار ننگی لے کر کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور آقا کے غلام بننے کے لیے آ رہے تھے، ظاہری نظر میں صحابہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کھولو، اگر ایسا ہے تو ایسا، اور اگر ارادہ برا ہے تو عمر کی تلوار اور عمر کی گردن۔ فوراً وہ قدموں میں گر جاتے ہیں اور اپنی عاجزی نیاز مندی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آقا ہم کو اپنے دامن سے وابستہ کر لو۔ ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد عبدہ ورسولہ، کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں دل سے کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ توجہ سے سنو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے دی رسالت کے سلسلے میں اور خدا کے ایک ہونے کا اعلان کر دیا شہادت کی شکل میں عمر فاروق نے، تو جو صحابہ گھبرائے ہوئے تھے کہ عمر کا ارادہ برا ہے، آج ہم بچ نہیں سکتے، ان صحابہ نے اپنی دل کی گہرائیوں سے پوری قوت کے ساتھ کہا تھا، نعرے تکبیر بلند کیا تھا، اللہ اکبر کی صداؤں سے صفا پہاڑی پوری کی پوری مکمل گونج گئی تھی۔ اسلامی تاریخ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ
کہ اسلامی تاریخ میں نعرے تکبیر اللہ اکبر یہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے پر صحابہ نے بلند کیا تھا. یہ پہلی تکبیر تھی اور پہلا نعرے تکبیر تھی. وہ دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا گھر وہ پہلا مدرسہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں مدرسہ پہلے یا مسجد، میں نے کہا دونوں ضروری ہے. وہ اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ پہلے سے موجود. حضرت آدم نے بنایا، حضرت سلیمان نے بنایا، حضرت ابراہیم نے بنایا، حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے مل کے بنایا. خانہ کعبہ زمانے سے بنا ہوا ہے. لوگ اپنے اپنے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے. لوگ مسجد جاتے تھے، خانہ کعبہ مسجد حرام اللہ کے نبی بھی جاتے تھے، مسلمان بھی جاتے تھے، کافر بھی جاتے تھے، سب لوگ جاتے تھے. وہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی. مسجد پہلے بنی ہوئی تھی، مگر اس مسجد میں اذان کون دے گا، نماز کون پڑھائے گا، مسائل کون بتائے گا، اذان کے کلمات صحیح ڈھنگ سے کون پڑھے گا، نماز تجوید کے ساتھ کون پڑھائے گا. اللہ کا کلام جو آئندہ دنوں میں اترے گا، اللہ کا کلام جو غار ہرا میں اترنا شروع ہوگا، اس قرآن کو صحیح لہجے میں کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا. اس کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت ارقم صحابی کے گھر کو مدرسے کی شکل. لیکن جب مدینہ تشریف لائے وہاں مسجد بھی نہیں ہے، مدرسہ بھی نہیں ہے. مدینے کے اندر مسجد بھی نہیں، مدرسہ بھی نہیں. مدینے کے قریب میں قبا کالونی میں اللہ کے رسول نے ایک مسجد بنائی. جب آگے حضور تشریف لاتے ہیں، جمعے کا دن ہو گیا، وہاں اللہ کے رسول نے ایک مسجد بنائی جو میں اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. آپ میں سے ہزاروں نے دیکھا ہوگا، آپ کے خاندان والوں نے دیکھا ہوگا. اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد جمعہ. جب اللہ کے رسول اس بستی میں آ گئے جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کی بستی تھی، اور آج اسے مدینہ الرسول، مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و مکرمہ کہا جا رہا ہے. جب اس بستی میں حضور تشریف لائے اور حضور کی اونٹنی وہاں بیٹھی جہاں اللہ کی طرف سے حضور کا مہمان بننا منظور تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب حضور کو سب سے پہلی فکر ہوئی کہ مسجد بنائی جائے. مسجد کہاں بنائی جائے؟ جہاں کھجوریں سکھائی جا رہی کھلیان میں، جہاں اونٹ بیٹھ رہے ہیں مبرک میں. خالی زمین نظر آئی کہ اس جگہ میں، اس جگہ میں، اس جگہ میں اس خالی زمین پر مسجد بنا دی جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تحقیق کروائی تو پتا چلا کہ وہ خالی زمین دو نابالغ کم سن معصوم صحابی کی ہے. ایک کا نام ہے سہل، ایک کا نام ہے سہیل. دو بھائیوں کی وہ خالی زمین ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس زمین کی تحقیق کرو اور ان کے مالکوں سے مل کر کے اس کی قیمت ادا کرو. یہاں مسجد بنائی جائے گی، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا گھر بنے گا. جب ان کمسن بچوں نے سہل اور سہیل نے سنا کہ اللہ کے نبی جو زمانے سے ہمارے مہمان بننے والے تھے، اور ہم لوگ باہر نکل کر کے، مدینے کے لوگ باہر جا کے جس مہمان کا انتظار کرتے تھے، وہ مہمان آ چکے ہیں اور وہ مہمان ہماری زمین اللہ کا گھر بنانے کے لیے چاہ رہے ہیں. ان بچوں نے آ کر کے کہا کہ ہماری زمین لے لیجئے، مسجد بنا لیجئے، ہم کو پیسہ نہیں چاہیے. وہ بچے معصوم بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مگر جب سنا کہ مسجد بنانا چاہتے ہیں حضور تو انہوں نے کہا پیسہ نہیں چاہیے، مسجد بنا لی جائے. حضور نے صدیق اکبر سے کہا چپکے سے کہ قیمت دے دو، قیمت ادا کر دو، مسجد بنائیں گے. یہاں ایک لمحے کے لیے توجہ آپ دیں کہ اگر آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سال اور سہیل کی زمین کو بلا قیمت لے لیا ہوتا مسجد بنانے کے لیے، تو آج ہم جیسا امام، ہم جیسا عالم، ہم جیسا دینی رہبر جہاں چاہتا نگاہ ڈال دیتا کہ اس خالی زمین پر ہم مسجد بنائیں گے، مسلمان مجبور ہو جاتا کہ اسلام کے شروع زمانے سے جہاں نبی کہہ دے یا نبی کا وارث کہہ دے کہ مسجد بنائی جائے گی، اس زمین کی قیمت لینا جائز نہیں ہے، ایک ظلم کا رواج ہو جاتا، ایک ظلم کا سلسلہ چل پڑتا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے قیمت دینے کے لیے کہا، مسجد بن گئی چھپر کی، کھجور کے پتوں کی، ریتی بچھی ہوئی ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، بارش ہو رہی ہے تو کیچڑ ہو رہا ہے، مسجد بن گئی۔ اسی مسجد کے ایک کونے میں تعاقب جگہ خاص کر دی جائے، بعض محققین کہتے ہیں، وہ بھی سن لو، کہ جس کو ہم کہتے ہیں صفہ، یہ پہلا مدرسہ ہے مدینے کا، یا پہلا مدرسہ ہے اسلام کا، یا پہلا مدرسہ ہے ہجرت کے بعد کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چبوترا جس کو مدرسہ کہا جا رہا ہے وہ مدرسہ نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے آرام کی جگہ۔ کچھ بھی ہو، ہم یہی بیان کر رہے ہیں، ہم یہی سنا رہے ہیں، ہم یہی سمجھ بھی رہے ہیں کہ مزدوروں کے بیٹھنے کے لیے بھی استعمال اگر ہو رہا ہو چبوترا یا وہ جگہ تو کوئی حرج نہیں۔ آج ہم لوگ یہاں تقریر کر رہے ہیں، کل کو یہاں دوسرا کام بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم یہاں انعامی جلسہ کر رہے ہیں، کل یہاں شادی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں آج دینی پروگرام کر رہے ہیں، کل ولیمے کا کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ مزدوروں کے بیٹھنے کی جگہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے رہے، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، مگر مشہور ہے کہ وہی چبوترا، وہی صفہ، 70 سے زیادہ صحابہ کی گنجائش رکھنے والا، وہ اسلام کا، ہجرت کے بعد کا، مدینہ منورہ کا، اسلامی سلطنت کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ جس مدرسے کا قبلہ صفہ ہوگا، جس مدرسے کی نسبت دار ارقم سے ہوگی، جس مدرسے کا مزاج صفہ والے مدرسے کے مزاج سے ملے گا، وہ اسلامی مدرسہ ہوگا، مذہبی مدرسہ ہوگا، قرآن و سنت کا مدرسہ ہوگا، نبی کے مشن کو بڑھانے والا مدرسہ ہوگا۔ اور جو مدرسہ صفہ والے مزاج سے میل نہ کھاتا ہو، دیکھنے کے لیے مدرسہ ہو سکتا ہے مگر روحانی اعتبار سے وہ مدرسہ نہیں ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صفہ کے مدرسے کا مزاج کیا ہے۔ صفہ کے مدرسے کا مزاج یہ مختلف محلوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف بستیوں اور علاقوں سے ضرورت مند حضرات آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ وہ کہاں کھائیں گے؟ کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ کوئی دودھ لا کے دے رہا ہے، کوئی پنیر دے رہا ہے، کوئی انگور کے خوشے لا رہا ہے، کوئی جو کی روٹیاں لا رہا ہے، کوئی کچھ۔ یعنی صحابہ اپنے گھروں سے قسم پرسی کے باوجود، تنگی اور پریشانی کے باوجود انگور لا رہے ہیں، کھجورے لا رہے ہیں، دودھ لا رہے ہیں، پنیر لا رہے ہیں، جو کی روٹیاں لا رہے ہیں۔ انہی چیزوں سے ان صحابہ کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ آج ہمارے یہ مدرسے آپ حضرات کے چندوں سے، آپ حضرات کے غلے اور اناج سے، آپ کے پیسوں سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کی ضرورت کی چیزوں سے یہ مدرسے اور مدرسے میں رہنے والے بچوں کی ترقی ہو رہی ہے۔ یہ صفہ کا مزاج ہے۔ اگر یہ مدرسہ قاسم العلوم گورنمنٹ سے فنڈ لینا شروع کر دے، یہ قاسم العلوم اگر اساتذہ کی تنخواہیں گورنمنٹ سے لینا شروع کر دے، یہ مدرسہ پبلک سے چندہ لینے کے بجائے حکومت سے منظوری کرائے، پیسوں کی، بلڈنگ کی، دوسری اور سہولیات کی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مدرسہ صفہ کے مزاج سے ہٹ چکا ہے۔
صفہ والا مزاج جب تک ہوگا جب تک علم دین ترقی کرے گا، دین کی نشر و اشاعت ہوگی اور دین کا صحیح کام ہوگا۔ اور اگر صفہ والا مزاج ختم ہو گیا، دیکھنے میں حضرت شمس العلماء ہوں گے، فخر العلماء ہوں گے، امید العلماء ہوں گے، رئیس العلماء ہوں گے، مدرسے کے محترم صاحب کے لیے گاڑیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، اچھے کپڑے ہوں گے، سہولت کی چیزیں ہوں گی، مگر جس دین کے نام پر یہ ادارہ قائم کیا گیا وہ دین نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو تجربہ کر کے چھوڑا ہے اس تجربے کو ہم پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز تھوڑے سے وقت میں ہمارے لیے کام بہت آگے بڑھ جائے گا۔ مجھے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، مجھے تھوڑے سے چاول کی ضرورت ہے، مجھے کرتے کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے ٹوپی کی ضرورت ہے، مجھے جوتے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں پانی چلاتے رہو، ایک گلاس پانی کے لیے ہم آپ سے کہہ دیں مجھے پانی دے دو، جہاں کنواں وہاں سے لے آیا جائے، جہاں نلکا لگا وہاں سے لے آیا جائے، جہاں پانی جمع وہاں سے لے آیا جائے، بہت آسان ہے ایک گلاس پانی مانگ لینا، جمع شدہ جگہ سے حاصل کر لینا۔ ایک گلاس پانی کے لیے مجھے کنواں کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بورویل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی چاول کے لیے مجھے دھان کی فصل فوری طور پر لگائیں گے جب مٹھی چاول لیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک ٹوپی چاہیے تو ٹوپی کے لیے ہم دھاگا کاٹیں، سوت نکالیں، کلی بنائیں، سلائی کریں، ایک دن لگ جائے گا۔ ایک دن کیا سوت کاٹنے میں، دھاگا بنانے میں، کلی بنانے اور سلنے میں ایک دن نہیں مہینوں لگ جائیں گے ایک ٹوپی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف کاموں کے لگا رکھا، سوت کون نکالے گا، کپڑا کون بنے گا، رنگائی کون کرے گا، استری پریس کون کرے گا، تھان کون بنائے گا، کون لے کر کے آئے گا بازار میں۔ ہمارا کام ہے خریدنا، دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے فون کر دوں حاجی صاحب 6 میٹر کپڑا فلاں ٹیلر کے یہاں پہنچا دو۔ دیوبند کے اندر بہت سے ٹیلر ہیں، درزی، ان کے یہاں سلائی ساری دنیا سے ہو رہی ہے۔ جس کو کپڑا پہننا ایک دفعہ اپنا ناپ اور پیمائش دے دیا، ٹیلر سے کہتا ہے سفید کپڑے خرید لو، اس انداز کے کپڑے خرید لو، سل دو، سل کر کے پوسٹ کے ذریعے سے بھیج دو۔ ہمارے بزرگوں نے جو تجربہ کر دیا اس تجربے سے ہم کو اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کو لوگ بہت سنتے تھے، آج بھی سنتے ہیں۔ ہم حضرت کے ساتھ شہر گلبرگہ میں ایک پروگرام میں شریک تھے۔ گلبرگہ شہر میں ایک عالم تھے، انہوں نے مکاتب کا نظام شروع کرنے کے لیے ایک بڑا پروگرام کیا تھا۔ بنگلور سے مولانا والا جائی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا مزمل صاحب کے والد گرامی وہ تشریف لائے تھے، مولانا سجاد صاحب تشریف لائے تھے، ایک درگاہ کے اور آستانے کے مولانا رشید احمد صاحب جو بھی زندہ ہے، میں بھی شریک تھا اس میں۔ مولانا سجاد صاحب متضل علی سے شہر گلبرگہ کے علماء نے کہا میں نام لے رہا ہوں شہر کا، حوالہ دے رہا ہوں شخصیت کا، اس لیے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ لوگ کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، وہ کون بعض لوگ؟ جن کو بات چھپانا ہوتا ہے، بات کو گھمانا ہوتا ہے، یا صحیح تحقیق نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے بعض ساتھی بھی کہتے ہیں، دیندار ساتھی بھی، بڑوں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا۔ ہم اگر ہوتے ہیں تو بیان کرنے والے سے بعد میں ملتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کن بڑوں نے آپ سے کہا، ان کا نام بتاؤ، کہاں کہا یہ بتاؤ، کس طرح سے کہا یہ بتاؤ۔ بسا اوقات اس سے جہالت پھیلتی،
बड़ों ने कहा, बंगलौर के बड़ों ने कहा, हैदराबाद के बड़ों ने कहा, देवबंद के बड़ों ने कहा, दिल्ली के बड़ों ने कहा, कलकत्ता और बाहर के बड़ों ने कहा, किन बड़ों ने कहा? आदमी को अपनी बात करने से पहले सनद, उसकी ताकीद, कहने वाला कौन, किस लिए कहा गया, किसके लिए कहा गया, कितनी देर के लिए कहा गया। कभी कभी जाती मजलिसों में कुछ बातें होती हैं, हंसी मजाक के अंदाज की बातें होती हैं, ना समझ लोग मजलिस में बैठने वाले कुन दिमाग, बद दिमाग, बेशुऊर लोग बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको फिर सारी दुनिया में फैलाते हैं कि देखो मौलाना साहब ऐसा कह रहे थे। बाबा मौलाना साहब तो बंद कमरे में अपने शागिर्दों से हंसी मजाक कर रहे थे। मौलाना साहब अपने मुरीदों से कुछ दिल लगी की बातें कर रहे थे। हर बात फैलाने की नहीं होती है, हर बात आम करने की और मीडिया में डालने की नहीं होती है, उससे बड़े बड़े फितने फैलते। मौलाना सज्जाद साहब की बात में कर रहा था कि हजरत के पास शहर के जिम्मेदार उलमा आए, उन्होंने कहा हजरत आज के प्रोग्राम का जो असल मग़ज़ है और खुलासा है कि हम मुस्लिम बस्तियों में मकातिब का निजाम चलाना चाहते हैं। ये मैं 2002 की बात करता हूँ, जिस साल में गुजरात में कत्ल आम हुआ, मुसलमानों की नस्ल कुशी हुई। मुसलमानों का हाफिजा बहुत कमजोर है, बड़े बड़े हादिसों को भूल भी जाता है। मैं समझता हूँ अल्लाह की एक नेमत है, भूल भी जाना चाहिए, तारीखें याद रखनी चाहिए, गम को नजरअंदाज कर देना चाहिए, वरना आदमी पागल होता है। हजरत से पूछा कि निसाब क्या बनाए, सिलेबस क्या हो, कौन सी किताबें हम पढ़ाएं। मौलाना सज्जाद साहब ने मेरी तरफ इशारा किया कि इन मौलवी साहब से समझो, मैं अपनी फजीलत और बरतरी के लिए नहीं बोल रहा हूं। उस मजलिस में मैं मौजूद था, मौलाना सज्जाद साहब को यह मालूम था कि मैं उस बस्ती का रहने वाला हूं जिस बस्ती में सारे हिंदुस्तान के मकातिब की बुनियाद डालने की सबसे बड़ी मजलिस हुई। कहा इनसे समझ लो कौन सी किताबें मकतब में पढ़ाई जाएंगी, इनसे समझो, अलग से तजुर्बा करके अपना वक्त बर्बाद न करो। हमारे बुजुर्गों ने उस जमाने में दीनियात के लिए, दीनी तालीम के लिए, अकाइद को मजबूत करने के लिए, इस्लामी मुआशरत का रंग चढ़ाने के लिए जो छोटी छोटी किताबें लिख दी थी, उन किताबों के अंदर जो रूहानियत और इस्लामी पावर था, आज खूबसूरत से खूबसूरत और महंगे से महंगी तख्तियों पर और बड़े बड़े मशीनों पे छपने वाले और आप पर रंगीन कागजों पे छपने वाले मज़ामीन में वो तासीर नहीं है जो हमारे बोरिया नशीन अकाबिर ने पहले लिखा था। मैं ये सुनाकर असल ये कहना चाहता हूं कि दीन के काम करने के लिए बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने और नया नया तजर्बा करने की जरूरत नहीं है। तजर्बा करने में आपको ठोकरें लगेंगी, तजर्बा करने में आपका वक्त बर्बाद होगा। हमारे बुजुर्गों ने जिस इखलास के साथ, जिस रूहानियत के साथ, जिस तक़वा और लिल्लाहियत के साथ काम कर दिया है, हम उनके दामन को पकड़ ले, इंशाअल्लाह अज़ीज मंजिल मक़सूद तक पहुंचे। बुजुर्गों का 3 काम 5 से 7 मिनट में सुनाता हूं और गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। हमारे मेहमान हजरत मौलाना मुफ्ती इस्लाम अंजुम साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमाए। मेजबान की जिम्मेदारी है कि मेहमान को ज्यादा मौका दे। हम फिर कभी सुनाएंगे, जब भी आता हूं मैं यही कहता हूं फिर इंशाअल्लाह सुनाएंगे, लेकिन आज ज्यादा सुना भी दिया, अब वक्त मेरा पूरा भी हो रहा। बुजुर्गों ने उस जमाने में, किस जमाने में, जिस जमाने में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे मुकम्मल कब्जा कर लिया था और ये कह दिया था कि हुकूमत फला की चलेगी, नाम फलाने का रहेगा, काम फलाने करेंगे, यानी कब्जा मुकम्मल कर लिया था। बादशाह का सिर्फ नाम बाकी था, यहां से यहां तक बादशाह का मुल्क
سارا ملک ہمارے قبضے میں، بادشاہ کا نام رہے گا، بادشاہ سلام۔ بڑے بڑے جو مدرسے اس زمانے میں قائم تھے، ان مدرسوں کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ بلڈوزر ادھر بھی تھا، بلڈوزر آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ ظالموں کے ساتھ لوگ تمام تر تکلیفوں کے باوجود ان کے قریب بھی جاتے ہیں، ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے تھے، کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ خدا نہ کرے ہم میں اور آپ میں کوئی غدار قوم بنے، غدار وطن بنے۔ بنگال کے لوگوں نے غداری کی تھی، بنگال بدنام ہے۔ دکن کے لوگوں نے غداری کی تھی، دکن بدنام ہے۔ جنوب بدنام ہے۔ جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر کی شکل میں بنگال میں غدار پیدا ہوا تھا اور صادق کی شکل میں ساؤتھ میں غدار پیدا ہوا تھا۔ یہ سچائی ہے۔ غداری کبھی تقریر کی شکل میں، غداری کبھی سیاسی پارٹی اور جھنڈے کی شکل میں، غداری کبھی اندرونی منافقت کی شکل میں، غداری لوگ کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم کو غدار نہ بنائے، غداروں کا ساتھی نہ بنائے، محب وطن بنائے، محب قوم و ملت بنائے۔ بلڈوزر سے مدرسے گرا دیے گئے۔ دیوبند کے وہ بزرگ، جب دیوبند نہیں تھا، دیوبند نام کا شہر تھا، مدرسہ نہیں تھا، اس زمانے میں بزرگوں نے سوچا بزرگ عمر کا بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں یہی مثال دوں، ہماری عمر سے زیادہ لوگ، بڑی عمر کے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، مجھے یہاں بٹھائے ہیں۔ میں 42 سال کا ہوں، 62-65 سال کے لوگ نیچے بیٹھے، کیوں بٹھا رکھا ہے؟ کہ مجھے علم کا بزرگ ماننا ہے۔ عمر میں چھوٹا ہوں، میرے سینے میں قرآن شریف ہے، قرآن شریف کے احترام میں مجھے اسٹیج کے اوپر اتنی کرسی، اتنی اونچی مضبوط کرسی لگا کے بٹھا رکھا۔ ہر عالم کو جمعے میں آپ اوپر بٹھاتے ہو، بیان میں بیان کرنے والے کو اوپر بٹھاتے ہو۔ ایک تو ضرورت بھی ہے تاکہ بیان کرنے والے کو لوگ دیکھ سکے، سن سکے، عظمت بھی ہے، بزرگی کا لحاظ بھی ہے۔ اس زمانے کے بزرگوں کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا قاسم نانوتوی کوئی 65 70 80 سال کے رہے ہوں گے، حاجی عابد حسین کوئی 65 70 سال کے رہے ہوں گے، مولانا رشید احمد گنگوہی بہت بوڑھے رہے ہوں گے، نہیں، یہ سب لوگ 40 کے لپیٹ میں تھے، 40-45 کے لپیٹ میں سارے کے سارے لوگ تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ مدرسے گرائے جا رہے تھے اور یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ جو مسلمان لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ملک کی آزادی کے لیے گردنیں کٹا دی، اپنا خون بہا کر کے زمین کو انہوں نے لال کر دیا، ان کی بیوہ کو مجبور کر دیا جائے تاکہ وہ کرسچن بن جائے، انگریزوں کے نظریے کو قبول کر لے۔ ان مرنے والے شہید ہونے والوں کے معصوم بچوں کو انگریز کا نظریہ اور انگریز کی فکر دے دی جائے۔ انہوں نے ہاسٹل بنائے، مشن اور اسکول بنائے۔ ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ میں میرٹھ کے مدرسے میں رہتا ہوں، بے شک جہاں مدرسہ ہے، جس مدرسے کا میں خادم تھا، خدمت کر رہا تھا، چھٹی میں آیا ہوا ہوں، اس مدرسے کی بنیاد 1941 میں رکھی گئی۔ ابھی ملک آزاد نہیں ہوا تھا، 82 سال ہو گئے۔ اس مدرسے کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی تھی کہ ٹھیک 5-6-7 کلومیٹر پر انگریزوں کا مشن تھا، آج بھی وہ مشن کوٹھی کے نام سے موجود ہے۔ وہاں سے پورے علاقوں میں ارتداد کی، نفرت کی، دین بیزاری کی تحریک چلائی جا رہی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے جگہ جگہ یہ سلسلہ قائم کیا کہ انگریزوں کو ہم مار بھگائیں گے، اور انگریزوں کے بھگانے میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کے معصوم بچوں کو انگریز نہیں بننے دیں گے۔
انگریزوں نے کہا تھا جسم کے حساب سے یہ ہندوستانی، دل دماغ کے حساب سے یہ عیسائی اور انگریز ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو لاؤ ہمارے اسکول میں، ہمارے مشن میں، ہمارے ادارے میں، ہم کھانا فری دیں گے، کتابیں فری دیں گے، کپڑا ہم فری دیں گے، علاج ہم فری کرائیں گے، ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہماری طرف سے ہوں گی، کوئی 1 روپیہ فیس نہیں لی جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں پر پریشانی 2 گنا ہو گئی۔ انگریزوں کو بھگانے میں، ان سے لڑنے میں ہزاروں علماء، ہزاروں دیندار ہندو اور مسلم نے گردنیں کٹائی، شہید ہوئے وطن کے لیے۔ اب ان کے یتیم اور معصوم بچوں کو علم کے راستے سے انگریز بنانے کی فکر ہو رہی۔ بوریے پہ بیٹھنے والے لوگوں نے، چٹائی پر بیٹھنے والے علماء نے، ہمارے اور آپ کے بزرگوں اور پرکھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریز کی حکومت کے تحت چلنے والے مشن کے مقابل میں انہوں نے بھی پہلے ٹین اون تھا کہ نہیں تھا، کہیں بھی چھپر ڈال دیا، پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، کہیں بھی صاف ستھری سائے دار جگہ دیکھی اسی کو مکتب کی شکل بنا دی، کہیں ہاسٹل بنا دیا، دارالاقامہ بنا دیا۔ ان بزرگوں نے بھی اعلان کیا کہ اپنے بچوں کو وہاں مت لے جاؤ، اپنے بچوں کو ہمارے پاس لاؤ، ہم بھی کھانا فری دیں گے، کپڑا ہم فری دیں گے، کتابیں فری دیں گے، کوئی 1 روپے کی فیس نہیں لی جائے گی۔ انگریز جیسی طاقتور اور مالدار سرکار کے مقابل میں ہمارے اور آپ کے بزرگوں اور پرکھوں نے وہی اعلان کیا جو انگریز سرکار نے اعلان کیا تھا کہ تم فری چلاؤ گے، ہم تمہارا چلنے نہیں دیں گے، ہم فری چلا کے دکھائیں۔ آج دنیا کے اندر اس دیوبند مدرسے کو جو ایک پیڑ کے نیچے شروع کیا گیا تھا، مدرسہ سننے کے قابل تو ہے ہی، دیکھنے کے قابل بھی ہے، اسے دیکھو تو ٹوپیاں گر جائیں گی، فلک بوس میناریں، فلک بوس عمارتیں، پرشکوہ بلڈنگیں موجود ہیں، اور اس کی شاخیں، اس کی تحریک کے تحت چلنے والے ادارے ساری دنیا میں موجود ہیں۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ معصوم بچوں کو دین پڑھانے کے لیے ایک تعلیمی اور ایجوکیشن تحریک شروع کی جائے، اس کا نام رکھا گیا دیوبند کی تحریک، دارالعلوم دیوبند۔ بعد میں بنتے بنتے آپ الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند کہہ لو، مدرسہ دینیہ دیوبند کہہ لو، دارالعلوم دیوبند کہہ لو، دیوبند کا بڑا مدرسہ کہہ لو، جو نام دینا ہے دے لو۔ دیوبند کے اس تاریخی شہر پہ معصوم بچوں کو پڑھانے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے ادارہ بنایا گیا، اور اس کی شاخیں ساری دنیا میں۔ آپ کا یہ ادارہ بھی دارالعلوم دیوبند ہی کی شاخ ہے۔ شاخ کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے امتحان لینے والے آئیں گے، شاخ کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے آپ کو فنڈ اور پیسہ ملے گا، شاخ کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کے بچوں کو وہاں پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے پڑھے ہوئے بچے سبیل الرشاد جائیں گے، یہاں کے پڑھے ہوئے بچے سبیل السلام جائیں گے، یہاں کے پڑھے ہوئے بچے مفتاح العلوم البشارم جائیں گے، یہاں کے پڑھے ہوئے بچے دارالعلوم حیدرآباد جائیں گے، یہاں کے پڑھے ہوئے بچے مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں پڑھیں گے۔ یہاں کے بچوں کے نصیب میں ہوگا تو اس دارالعلوم دیوبند بھی جائیں گے جہاں سے ساری تاریخیں چل رہی ہیں، وہاں سے پڑھ کے آئیں گے، دین کا کام کریں گے۔ دیوبند کی شاخ ہونے کا مطلب کہ دیوبند کے بزرگوں کی ان پرانی فکروں کو قبول کیا جائے، سرکار کی مداخلت نہیں ہوگی، سرکار کا پیسہ نہیں لیا جائے گا، سرکار کی تنخواہ نہیں لی جائے گی، سرکار کی بلڈنگ نہیں لی جائے گی، آپ کے چندے پر یہ نربھر ہوگا۔ یہ ادارہ آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے اسی پیسے سے چلے گا، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں، آپ کے پہاڑ اور پہاڑیوں میں جو فصل ہوگی اس کے ذریعے جو پیسہ ہوگا اس سے ہم مدرسہ چلائیں۔ دینی تحریک، تعلیمی تحریک کا نام دارالعلوم دیوبند۔ دوسرا، بڑی عمر کے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ دادا ہو گئے، نانا بن گئے، چچا ہے، خالو ہے، بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ ابھی مفتی کلیم اللہ صاحب سے اگر کہا جائے
کہ 65 سال کے 10 بوڑھے ہمارے پاس ہیں، ان کا داخلہ اپنے مدرسے میں لے لو، یہ فوراً کہیں گے حضرت بوڑھوں کا داخلہ یہاں نہیں ہے، یہ کھانسیں گے بہت زیادہ، کھانا بہت زیادہ کھائیں گے، مشورے بہت دیں گے، بوڑھوں کا داخلہ یہاں نہیں ہے، 10 بوڑھوں کے بجائے 50 بچے ہم کو دے دو، بوڑھوں کا داخلہ مدرسے میں نہیں ہے، بوڑھے پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، ان کو اپنے نواسوں کی، اپنے پوتوں کی، اپنے بال بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو تجارت کی فکر ہے، ان کو کھیتی اور معاش کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ سالہ سال کے لیے مدرسے میں نہیں آئیں گے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھو کہ مدرسے میں بوڑھوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا، بوڑھے آتے نہیں، ان کی ضروریات ہے، ان بوڑھوں کو دین کی تعلیم کیسے دی جائے، اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا اللہ پاک نے، گھر گھر در در گھر کے ہر فرد تک ایمان کی، کلمے کی، نماز کی، بنیادی چیزوں کی بے طلب بندوں میں طلب پیدا کرنے کی دعوت دینے کی ذمہ داری دی، اس کا نام ہے تبلیغی جماعت، یہ بھی دیوبند کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند کا عربی مدرسہ، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بے طلب بندوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے تبلیغی جماعت، اور ایک تیسری تاریخ ہے، دیوبند کو لوگ جانتے ہیں، تبلیغی جماعت کو بہت زیادہ جانتے ہیں، جو دیوبند کو نہیں جانتے وہ بھی تبلیغ کو جانتے ہیں، مگر ان دونوں کو جاننے والوں میں کم لوگ ہیں جو تیسری تحریک کو، تیسرے مشن کو جانتے ہوں، اس کا نام ہے جمعیت علماء ہند۔ ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے پرانی، سب سے مضبوط، سب سے مضبوط فکر والی تحریک کا نام ہے جمعیت علماء۔ سوال پیدا ہوتا ہے جمعیت علماء کو کیوں بنایا گیا؟ پڑھنے پڑھانے کے لیے دیوبند، اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت، جمعیت علماء کی کیا ضرورت ہے؟ جمعیت علماء کی ضرورت اس لیے ہے کہ جن ایم ایل اے کو، جن ایم پی او کو، جن کونسلروں کو، جن چیئرمینوں کو پبلک کے ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہونے والے پبلک کے نمائندے جو اسمبلی میں جا رہے ہیں، جو پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، جو راجیہ سبھا میں جا رہے ہیں، وہ قوم کی آواز نہیں بن پا رہے ہیں، وہ قوم کی آواز نہیں ہے۔ جب آپ کو ووٹ مانگنا ہوتا ہے تو آپ کی چارپائی کے پایتی حصے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ جیت جاتے ہیں آپ کے ووٹ سے، ایک لیٹر پیڈ پہ سائن کرانا آپ چاہو تو کہتے ہیں اوپر والے نہیں مانتے، تم کو تو ہم نے جتایا تھا، ہم تو اوپر والوں کو نہیں جانتے۔ جن لوگوں کو ہم نے جتایا، سیکولر باشندوں نے جتایا، ہندو مسلم نے مل کر کے جس کو جتایا، وہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں جا کر کے ہماری آواز نہیں اٹھاتے۔ کچھ ایسے قانون پاس ہو جاتے اسمبلی میں، کچھ ایسے نئے قانون منظور ہو جاتے پارلیمنٹ میں کہ جن کو اگر یہ سارے کے سارے ایم ایل اے، سارے کے سارے پارلیمنٹ کے ممبران مل کر کے، ہندو مسلم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو ہندو کی بات کرے گا وہ غلط ہے، جو مسلم کی بات کرے گا وہ بھی غلط ہے۔ ہمارا یہ دیش جمہوری دیش ہے، پیار و محبت کا دیش ہے، ہندو مسلم کے مل کر رہنے چلنے بسنے والا دیش ہے۔ ہمارے ملک کا جو قانون ہے، ہمارے ملک کا جو دستور ہے، اس نے ہر مذہب کی آزادی دے رکھی ہے۔ اگر کوئی ہندو فرقہ پرستی کرتا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح سے کوئی داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر، تسبیح لے کر، دائیں ہاتھ میں گھڑی پہن کر، شیروانی اور کرتا پہن کر اگر مسلم فرقہ پرستی کرتا ہے اس کی بھی مذمت کی جائے گی۔ سیاسی نگرانی کون کرے گا؟ میں اکیلا ہوں، پلوندلا میں اکیلا میں سر پٹک کے رہ جاؤں، آپ لوگ اگر میرا ساتھ نہ دو تو میرے گلا پھاڑنے اور چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ پارلیمنٹ میں ایک آدمی چلا رہا ہے، اسمبلی میں ایک آدمی شور مچا رہا ہے،
آپ کے میونسپلٹی میں ایک آدمی اندر اور باہر اپنے گریبان پھاڑ رہا ہے، چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ اپنی آواز میں رنگ بھرنے کے لیے، اجتماعی قوت پیدا کرنے کے لیے ہندو اور مسلم کو لے کر کے اپنی رائے سے ملاؤ اور سب مل کر کے ہماری تائید کریں گے، انشاءاللہ العزیز کام بنے گا۔ سیاسی نگرانی کرنے کے لیے، سیاسی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے جمعیت علماء مذہبی جماعت ہے، دینی جماعت ہے، سیاسی جماعت نہیں ہے، مگر اس کا کام یہ ہے کہ سیاسی معاملات کی نگرانی کرے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں اور اپنی گفتگو مکمل کروں۔ مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کی وہ تقریریں اٹھا کے صدائے حق کے نام سے چھپی ہوئی، 18 سال راجیہ سبھا میں رہے، کئی دفعہ ایسا موقع آیا کہ مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے ہوئے، مسجدیں خطرے میں پڑی، آپ نے اپنی پارٹی سے ہاؤس میں جو تقریر کی اور باتیں کہیں لوگوں کو سنایا تو یہ نہیں کہا کہ مسجد خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ ہمارا دیش کہاں جا رہا ہے۔ جس دیش کا سنویدھان، جس دیش کا دستور، جس دیش کا قانون یہ کہہ رہا ہو کہ ہر مذہب والے کو اپنی مذہبی آزادی ہے، تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں، مذہبی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، اس ملک میں کیا ہو رہا؟ وہ دیکھو، وہ کرسچن کا فلاں ادارہ، کرسچنوں کا فلاں گردوارہ، فلاں شفالہ، فلاں چرچ یہ محفوظ نہیں ہے، فلاں مندر کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، چرچ کے بارے میں یہ ہو رہا ہے، شفالے اور گردوارے کے بارے میں یہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا بھی رہتا تھا۔ اخیر میں حضرت بڑی سنجیدگی سے کہتے تھے کہ بابا چرچ کے بارے میں سوچ رہے ہو، شفالے گردوارے کے بارے میں سوچ رہے ہو، مندر کے بارے میں سوچ رہے ہو، اسی دیش میں ایک چھوٹی سی اقلیت مسلمان بھی بستی ہے، اس کی مسجدوں کے بارے میں ذرا سوچو۔ یہ ہوتی حکمت، اپنی بات کہنے کے لیے جذبات میں نہیں آنا ہے۔ حضرت سے ہی متعلق سیاسی بصیرت میں بتا رہا ہوں، جب بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا، سارے مسلم ممبران جذبات میں آ گئے، پارٹیوں سے استعفیٰ دینا شروع کر دیا۔ حضرت سے کہا گیا آپ کانگریس چھوڑ دو، ہم ریلی کریں گے، دھرنے دیں گے، احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے، کلکٹر آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ حضرت نے کہا نہیں، میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا، روڈوں پہ جاؤ گے تمہارے سینوں میں گولیاں چبھوئی جائیں گی، تمہارے احتجاج اور دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں پارلیمنٹ میں رہوں گا، اسی راجیہ سبھا میں رہوں گا، اپنی پارٹی کی چھاتی پہ کھڑے ہو کر کے پوری قوت کے ساتھ میں آواز بلند کروں۔ سیاسی نگرانی کرنے کے لیے جماعت بنائی گئی، جمعیت علماء ہند۔ اگر وہ جماعت نہ ہوتی یا نہ رہے گی یا آپ مدد نہیں کرو گے، اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرو گے، یاد رکھو قلندر ہر گویت دیدہ گویت، ہم جیسے فقیر لوگ جو بات کہتے ہیں اپنے بڑوں کی سن کر کے کہتے ہیں، بڑوں کے خیالات بہت دور تک کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء نہیں رہے گی، آپ کے مناروں سے شاید اذان کی آواز بلند نہ ہو پائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے شور ہوتا ہے، نیند میں خلل ہوتا ہے، ہم صبح سویرے سوتے رہتے ہیں، 9 بجے 8 بجے آفس میں جانا ہوتا ہے، یہ لوگ شور مچانا شروع کرتے ہیں۔ اپنے یہاں کا ماحول صرف نہ دیکھو، سارے ملک کو نگاہ میں رکھو۔ آج یہاں سینکڑوں لوگ داڑھی ٹوپی کے ساتھ نظر آتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، مسجدوں کے مینارے نظر آتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ اسی ملک میں کئی صوبے ہیں، مسجدیں بنی ہیں، 1-1 کلومیٹر تک کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تریپورہ کا قصہ کسے معلوم نہیں؟ بہت شاندار مسجد ہے، اس کی نگرانی کرنے والا ایک ہندو بھائی ہے،
اس نے شکایت کی ذمہ داروں سے کہ میں اتنے دنوں سے اس مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہوں، کسی کو آنے نہیں دیتا ہوں، اس فساد میں لوگوں نے مسجد کے کیمرے کو توڑ دیا۔ پوچھا مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے صاحبزادے مولانا سید اظہر مدنی نے کہ اس کیمرے کی قیمت کتنی ہے؟ کہا 10,000۔ فوری طور پر آن کیمرہ انہوں نے 10,000 روپے دیے اور کہا اس کی ریپیئر کرو۔ مسجد کی نگرانی کرنے والا تریپورہ میں ہندو ہے، مسلمان مسجد کا محلہ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ دوسرے صوبوں میں جاؤ، چلتے رہو، کئی کلومیٹر چلنے کے بعد کوئی ٹوپی والا نظر نہیں آتا ہے، کلیجہ بیٹھنے لگتا ہے کہ ہم اپنے دیش میں چلتے ہیں یا کسی دوسرے دیش میں ہم چلتے ہیں۔ جمعیت علماء کی بہت بڑی قربانیاں تھیں، ہے، آئندہ بھی رہیں گی۔ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، دھرم کے سلسلے میں کیا نقصان پہنچانے والے قانون بن رہے ہیں، اس کی نگرانی وہ بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں۔ کامیابی یا ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں، سپریم کورٹ تک جا رہے ہیں، کامیابی ملتی بھی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے، کیس لڑا جاتا ہے، کامیابی بھی مل سکتی ہے اور ناکامی بھی ہو رہی ہے، لیکن لڑنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ پلوندلا میں بھی جمعیت علماء کے لوگ موجود ہیں، یہ مدرسے والے جمعیت علماء کے لوگ ہیں، یہ مولانا عبداللہ صاحب جمعیت علماء کے لوگ ہیں، مفتی کلیم اللہ مولانا عبد المقیت جمعیت علماء کے لوگ ہیں، یہ بابا فخر الدین صاحب جمعیت علماء کے لوگ ہیں۔ آپ سب کے سب جمعیت علماء کے لوگ ہو، ہم دارالعلوم کے لوگ بھی ہیں، ہم تبلیغی جماعت کے لوگ بھی ہیں، ہم جمعیت علماء کے لوگ بھی ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے 3 تحریکیں چلائی تھیں، ان 3 تحریکوں سے بے انتہا فائدہ ہوا۔ تعلیمی تحریک دارالعلوم دیوبند، اصلاحی تحریک تبلیغی جماعت، سیاسی نگرانی اور تنظیمی تحریک کا نام جمعیت علماء ہند ہے۔ اگر اس ملک میں عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، مناروں اذان اور جنازے کے ساتھ، شرعی نکاح اور تکفین تجویز کے ساتھ اگر ہم اور آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو کوئی نیا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی ان 3 تحریکوں کو مضبوط پکڑے رہیں۔ دارالعلوم دیوبند تعلیمی تحریک، اصلاحی تحریک تبلیغی جماعت اور جمعیت علماء ہند۔ اس کو یوں سمجھا جائے کہ ایک تناور درخت ہے بہت مضبوط، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہے، اس کے 3 موٹی موٹی شاخیں ہیں۔ اس شاخ کا نام دارالعلوم دیوبند، اس شاخ کا نام تبلیغی جماعت، اور پیچھے ایک جماعت کھڑی ہے جو ان دونوں کو سپورٹ کر رہی ہے، جمعیت علماء ہند۔ آپ کو یاد ہوگا گجرات سے ایک جماعت باہر جا رہی تھی، 11 علماء مفتیان کرام تھے، پولیس اسٹیشن میں ان کو بٹھا لیا گیا۔ کس نے ان کا کیس لڑا؟ آپ کے پاسپورٹ پہ پابندیاں لگ جائیں گی، جماعتیں باہر نہیں جا پائیں گی، جماعتیں اندر نہیں آ پائیں گی، جماعتوں کی نقل و حرکت بند ہو جائے گی اگر جمعیت علماء قانون کی لڑائی نہیں لڑے گی۔ کورونا کے نام پر جو مرکز نظام الدین کو بند کیا گیا، بد نصیبی ہماری کہ ہم ایک دسترخوان پہ کھانے والے، ایک بستر میں سونے والے، ہم سب کے سب رات دن ایک کام کرنے والے، شیطان نے وہاں بھی 2 حصے کر دیے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب متفضل العالی نے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر مرکز کا کیس، نظام الدین کا کیس، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مرکز، بحیثیت مسلم نمائندہ ادارہ، مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اس کیس کو لڑا، اس کیس کے سلسلے میں سپورٹ کیا۔ جماعتوں کو، مزدورات کو، مردوں کو اور عورتوں کو بسوں کے ذریعے سے دفتر بلایا، ان کے ملکوں میں جانے کے لیے ایمبیسی سے رابطہ کر کے راستہ آسان کیا۔ اگر جمعیت علماء نہیں رہے گی، ہمارے نصابوں پہ پابندیاں لگیں گی، ہماری جماعتوں پہ پابندیاں لگے گی، تینوں مل کر کے ہم بہت مضبوط رہیں گے۔ دارالعلوم، تبلیغی جماعت اور جمعیت علماء ہند، اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں، یہ ادارے تینوں جماعتوں کے نمائندے ہوتے ہیں۔ دارالعلوم فرقانیہ وہاں موجود ہے، وہاں کے اسٹیج سے ابنائے قدیم کے اجلاس میں نے کہا تھا کہ دارالعلوم فرقانیہ کو قرآن و سنت پڑھنے کا ادارہ نہ مانا جائے،
یہ تو پڑھایا جاتا ہے، یہ تبلیغی جماعت کا بھی مرکز ہے، یہ جمعیت علماء کا بھی مرکز ہے، اسی ادارے سے تعلیم کا بھی کام ہوگا، اسی ادارے سے تبلیغ کا کام بھی ہوگا، اور اسی ادارے سے تنظیم کا اور جمعیت علماء کا بھی کام ہوگا۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے اور صفہ والی فکر کے ساتھ لے کر چلنے کے لیے میرے بھائیوں صرف بیان کافی نہیں ہے، صرف دعا کافی نہیں ہے، دعاؤں پہ آمین کہنا کافی نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی کمائی فقر و فاقے کے عالم میں بزرگوں نے دیا، رکشہ چلانے والے 2 روپیہ کماتے تھے، اس میں سے 4 آنا 8 آنا مدرسے کو دیتے تھے، دینی تحریکوں کو دیتے تھے۔ ہم اور آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہیں، ہم غریب نہیں رہ گئے، کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں اپنے بزرگوں کے مقابل میں ہم معاشی اعتبار سے مضبوط ہیں، خوشحال ہیں۔ ان مدرسوں کی پیسوں سے، دعاؤں سے، نیک مشوروں سے، اپنے بچوں کو بھیجنے کے ذریعے سے، یہاں کے فتوے اور فکروں کو قبول کرنے سے اور اس کا اچھا چرچا کرنے سے ہر طرح سے آپ تعاون کریں۔ یہ 2 نوجوان علماء مفتی سید کلیم اللہ صاحب اور مولانا عبد المقیت صاحب اپنے رات دن کا اوڑھنا بچھونا اس ادارے کو بنائے ہوئے، مگر ہمارے پورم میں کہتے ہیں اکیلے چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ مٹی کا برتن ہوتا تھا، نیچے سے آگ لگائی جاتی تھی، اتنا بڑا سا ہوتا ہے، اس میں چنا ڈال دیا جائے، کوئی اور چیز بھوننے کے لیے ڈالی جائے تو مر جاتا۔ ایک چنا آپ نے اتنے بڑے مٹکے میں ڈالا، کچھ بھی نہیں ہونے والا، کتنا بھی وہ چنا اچھلے کودے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنی جوانی آپ کے شہر میں تعلیم کی اور مدرسے کی ترقی کے لیے لگا دی ہے۔ ان کی جوانیوں کی قدر کرو، ان کی فکروں کی قدر کرو، ان کے ہاتھ اور پیر بنو، ان کی فکروں کو قبول کرو۔ آپ فکروں کو اوڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر یہ 3 شیڈ والا ادارہ ایک خوبصورت عمارت میں منتقل ہو جائے گا، اپنی ذاتی عمارت میں چلے گا، اور کام کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں بے انتہا سہولت ہوگی۔ انہی چند بے ترتیب، دل خراش، سما خراشی والی باتوں سے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو دینی اداروں سے، قوم و ملت سے، دین کی تمام تحریکوں سے محبت نصیب فرمائے، اختلاف اور انتشار سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔